جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں جاذب بلتستانی، آپ دیکھ رہے ہیں جی بی پاک ٹی وی۔ ناظرین، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن پاک کو لیلۃ القدر یعنی قدر و منزلت والی رات کو ہم نے نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ جو رات ہے لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تلاوت کا مقصد یہ ہے کہ آج قومی اسمبلی کے اس حال میں قرآن پاک کی مخطوطات جو قلمی نسخے ہیں ان کی نمائش کا اہتمام کیا۔ نمائش کا افتتاح اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے کیا، ان کے ساتھ ساتھ ایرانی سفیر محمد علی الحسینی بھی موجود تھے۔ اس موقع پر انہوں نے ایرانی قنصلیٹ کا شکریہ ادا کیا اور اس موقع پر انہیں قرآن پاک کا نسخہ بطور تحفہ بھی دیا گیا، اور نمائش میں مختلف اسکولوں کے بچوں، اساتذہ کرام نے بھی بھرپور طریقے سے شرکت کی۔ اور یہ تمام نسخے قلمی ہیں، قلمی یعنی ہاتھ سے لکھے ہوئے نسخے ہیں۔ یہاں پہ ہر نسخے کے ساتھ ساتھ ایک ٹیک یہ تفصیلات لکھی ہیں۔ ہم آپ کو ایک نسخے کی یہاں پہ زیارت کرائیں گے اور بتائیں گے کہ کون سا نسخہ کس سن میں لکھا گیا اور کس شخصیت کو یہ نسخہ لکھنے کا شرف حاصل ہوا۔ ہمارے ساتھ ناظرین، یہ مولا متقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے روزے کی شبیہ نظر آ رہی ہے، لیکن اس کے اوپر اگر آپ زوم کر کے دیکھیں تو پورا قرآن پاک اس کے اوپر لکھا گیا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جی ناظرین، یہ نسخہ مصلح الدین سعدی شیرازی نے تدوین کی ہے 660 ہجری میں۔ یہ تفصیلات آپ دیکھ سکتے ہیں، اور جو طرز خط ہے خط بہار اور نستعلیق میں 704 صفحات ہیں، اور 660 جو ہے ہجری میں یہ نسخہ لکھا گیا۔ یہ آپ زیارت کر سکتے ہیں اس نسخہ پاک کی۔ اور یہ نسخہ 1200 ہجری میں سید صادق علی خط ثلث اور 1071 اس میں صفحات ہیں۔ یہ آپ اس کی زیارت کر لیں۔ 1200 ہجری میں لکھا گیا یہ نسخہ۔ گیارہ سو ہجری کا نسخہ، 960 ہجری کا نسخہ، 1200 ہجری کا نسخہ۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، تو کو جا من کو جا، تو کو جا من کو جا، یا رسول اللہ حبیب اللہ، یا رسول اللہ حبیب اللہ، تو کہاں میں کہاں، تو کہاں میں۔ آپ کو یہ بھی بتا دوں، آج 27ویں شب ہے جو گزری ہے لیلۃ القدر، جس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن پاک کو قدر و منزلت والی رات میں ہم نے نازل کیا، اور اتفاق سے آج 27ویں روزہ ہے، اور اسی مناسبت سے ایران پاکستان مرکز تحقیقات فارسی اسلام آباد نے اس نمائش کا اہتمام کیا ہے قومی اسمبلی کے اس حال میں، تاکہ نئی نسل کو، اور یہاں پہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں اور اس اسمبلی میں جتنے بھی جو اسٹاف کے لوگ آتے ہیں اور باہر کے جو لوگ آتے ہیں یہاں اسمبلی سیشن اٹینڈ کرنے کے لیے یا
کسی بھی کام کے لیے ان سب کو ایک موقع دیا جا سکے کہ قرآن پاک کی وہ زیارت کر سکیں اور یہ دیکھ سکیں کہ ہمارے بزرگوں نے اس کلام پاک کو ہم تک پہنچانے کے لیے کتنی زحمتیں انہوں نے اٹھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید محمود شاہ، ممبر نیشنل اسمبلی آف پاکستان، بلوچستان سے میں منتخب نمائندہ ہوں۔ تو یہاں آج میں نے سنا قرآن پاک کے نسخوں کی نمائش ہے، یہ ایران قونصلیٹ والوں کی طرف سے۔ تو مجھے یہاں کے ان نسخوں کو، قلمی نسخوں کو دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ بنیاد تو یہ کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے، اس کو ہم ہی حفاظت کریں گے۔ تو حفاظت کے دو ہی طریقے ہیں، ایک قلمی مطلب نسخوں کے ذریعے تحریر کی صورت میں، کتابوں کے شکل میں، اور دوسری صورت سینوں کے۔ تو الحمدللہ قرآن پاک کو ان دو طریقوں سے آج تک ہمیں صحیح سلامت اور محفوظ ہے۔ اس فن نمائش یا ان کے نسخوں کی یا ان کے ایک دوسرے کے پاس لے آنے سے یا ان سے ہمارے دونوں ممالک کے درمیان، میں کہتا ہوں یہ چیزیں بہت اہمیت کے حامل ہے۔ ثقافت ہو یا اس طرح کی اتباعات یا قلمی نسخوں کے یا ان کے ذریعے تو ہمارے آپس کے تعلقات اور روابط بھی بہترین ہو جاتے ہیں، صحیح ہو جاتے ہیں۔ اور میں نے ابھی ایک دوست کو بتایا جتنا ہمارا بارڈر ہے اتنا ہی ہمیں قریب ہونا چاہیے۔ ایران قونصلیٹ کی طرف سے یہ منعقد کیا گیا قرآنی نمائش، اور یہ ایک لائبریری ہے مرکز تحقیقات ایران و پاکستان کے نام سے۔ ان دونوں کے مابین یہ قرآنی نمائش رکھی گئی ہے۔ تو یہ 27 رمضان کے حوالے سے رکھا گیا کہ جو کہ پاکستان کے بننے کا بھی دن تھا ایک لحاظ سے، اور ایک لحاظ سے قرآن کا بھی جو ہے نا نزول ہونے کا دن ہے۔ نمائش رکھنے کا جو مقصد ہے، اصل مقصد ہے، وہ ایک تو ایران پاکستان کے مابین دوستی کو مضبوط کرنا، دوسرا یہ ہے کہ ان قرآن کی اہمیت بیان کرنا کہ جو ہمارے پاس برصغیر کے ہیں، نہ صرف برصغیر کے مختلف ممالک سے آئے ہوئے ہیں، اور ان کو اور ہمارے جو آباء و اجداد ہیں مسلمان جو ہمارے، جنہوں نے یہ قرآن محفوظ رکھے اور لکھے ہیں، ان کے فن کو جو ہے نا یہاں پہ پیش کیا جائے۔ یہاں پارلیمنٹ ہاؤس میں منعقد کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ نہ صرف ان کو ہمارے پارلیمنٹ کے اراکین کو ایک دفعہ زیارت کرائیں، بلکہ ان کے محفوظ رکھنے کے لیے اور ہمارے آنے والے جو نئی نسل ہیں ان کو بھی ان چیز سے استفادہ کرنے کے لیے جو ہے نا ان کو موقع دیا جائے اور ان کو محفوظ کرنے کے لیے مزید ان کے اوپر کاوش کی جائے۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر شکیلہ رفیق ہے، میں مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان سے تعلق ہے، اور یہ جو نمائش یہاں پہ لگائی گئی ہے نسخہ خطی کی، اس کو برگزار کرنے میں مرکز تحقیقات فارسی نے کلچر قونصلیٹ آفس آف ایران کی طرف سے لگائی ہے یہاں پہ نیشنل اسمبلی میں، اور شکر گزار ہیں ہم قونصلیٹر جنرل آف ایران کے احسان خزائی، جناب احسان خزائی کے، جنہوں نے اس کو ارینج کیا اور جنہوں نے اس کے لیے زحمت اٹھائی اور اتنا بڑے پیمانے پر اس کا ارینج کیا۔ تو اس وقت میں نیشنل اسمبلی کے بینکویٹ ہال میں موجود ہوں، اور یہاں پہ یہ جو نمائش آپ دیکھ رہے ہیں یہ نسخہ خطی قرآن کریم کے کلمی نسخوں کی نمائش ہے۔ یہاں پہ تقریباً 200 کے قریب نسخہ خطی لگائی گئی ہیں جو کہ مختلف پیریڈ سے تعلق رکھتی ہیں۔ سب سے اولڈسٹ جو ہے وہ 6 صدی ہجری سے تعلق رکھتا ہے، 800 سال پرانا نسخہ ہے۔ تو جو ہے جو ہمارا سب سے آخری پیریڈ ہے وہ 13 ایئرس اولڈ ہے، مثلا 13ویں صدی ہجری تک کے یہاں پہ آپ نسخے دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ یہ بند جلدیں لگانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی پرانے دور کی جو اس کے مؤلفین کے کاتبین کے ہاتھوں کی بنی ہوئی جلدیں ہیں آپ دیکھ سکیں، ان کی بوسیدگی بھی دیکھ سکیں کہ کس طرح یہ بوسیدہ ہیں، کس طرح ان کو سیو کرنے کے لیے ہم نے مشکلات وہ کی ہیں۔ یہاں پہ آپ ان کو نسخوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں، ان کے کاغذ سے آپ اس کو دیکھ لیں یا اس کو دیکھ لیں تو ان کے کاغذ کی جو قدامت ہے وہ آپ کو بتائے گی، اور جو ہے کس طرح ہم نے سیو کیا۔ یہاں سے آپ دیکھیں کس طرح جو ہے وہ
کتابیں کھانے والے جو کیڑے ہیں وہ اس کو کھا رہے تھے، تو فوراً جب ہمارے ہاتھ میں پہنچے تو ہم نے اس کو پرزرو کر لیا، اور اس کو پرزرو کرنے کے لیے ہم لوگ مختلف ایک نارمل ٹمپریچر رکھتے ہیں، اور اس کے لیے جس طرح آپ یہاں پہ باکس دیکھ رہے ہیں شیشے کے اور لکڑی کے باکس، اس طرح ہم ان کو سیو کرنے کے لیے ان باکسز کا استعمال کرتے ہیں تاکہ یہ ہر قسم کے آسیب سے محفوظ رہیں، اور جو ہے ان کے کیڑوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ہم ان کو جو ہے مختلف قسم کے کیمیکلز کے ذریعے سیو کرتے ہیں۔ اگر کوئی نسخہ وہ خراب ہو جائے یا ڈیمیج ہو جائے یا اس کا کوئی صفحہ پھٹ جائے تو اس صورت میں ہم اس کی وہ کرتے ہیں، ریپیئرنگ کرتے ہیں۔ ریپیئرنگ کے لیے پہلے تو ایران سے ٹیم آیا کرتی تھی، اب ہم خود بھی یہاں پہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو قلمی نسخے ہیں آپ یہاں پہ جو دیکھ رہے ہیں، یہ مختلف قسم کے جو ہے ٹائپ آف پیپرز ہیں، اور رائٹنگ سٹائل بھی ڈیفرنٹ ہے ان کا۔ مثلاً کچھ جو ہے پیپرز ہیں وہ اصفہانی، سمرقندی، پیپر کشمیری، اور اسی طرح پیپر ہندی، بہت سارے یہاں پہ آپ پیپرز آپ دیکھیں گے۔ اور رائٹنگ سٹائلز میں جو آپ یہاں دیکھیں گے، یہاں پہ زیادہ تر نستعلیق، نسخ اور خط ثلث کا زیادہ استعمال ہے۔ خط ثلث ترکمانی ہے، خط نسخ ترکستانی ہے، اسی طرح سے نسخ پختہ ہے، نستعلیق پختہ ہے۔ یہ یہاں پہ اب یہاں پہ تھوڑا سا آپ یہ وائٹ دیکھ رہے ہیں، یہ سارا ڈی ٹی ہے جو کہ ہم اس کیمیکل اس کو سیو کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پہ اس لیے ہم نے یہ پیج صاف کیے ہیں کیونکہ ہم نے نمائش کے لیے رکھے ہیں، تو لوگوں کو جو ہے وہ کیونکہ دیکھنے میں برا لگتا ہے اور کوئی اس پہ ہاتھ لگائے تو اس کے لیے ایشو نہیں ہے، تو اس کو ہم نے صاف کر کے یہاں پہ رکھا ہوا ہے۔ یہاں پہ آپ نے یہ جلد دیکھا ہے، جیسے یہ ڈیمیج ہوتے ہیں تو ہم ان کو جو ہے وہ کرتے ہیں، ریکور کرتے ہیں، ان کو دوبارہ سے رینیو کرنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں۔ ان کی بائنڈنگ بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں صفحات کہ ہم بائنڈ بھی نہیں کر سکتے، تو اس کو ہم جو ہے نرم پلاسٹکی کاغذ جو ہوتا ہے، جیسے نرم گتے والا جو کاغذ ہوتا ہے، اس میں اس کو لپیٹ کے ہم رکھ دیتے ہیں۔ اس سائڈ پہ آپ دیکھیں گے جو دیوار کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، یہاں دیوار کے ساتھ لگے گئے جو نسخے ہیں، وہاں پہ بہت سارے ایسے نسخے ہیں جن کی قدامت اتنی زیادہ ہے کہ آپ اگر صفحے کو ہاتھ لگائیں تو وہ بربرے ہو کے گرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا ایسی بائنڈنگ کو صفحات کو ہم بائنڈ نہیں کر سکتے، تو ان کو ہم نے ایک سادہ گتے والا جو نرم گتے والا کاغذ ہوتا ہے اس میں ہم نے لپیٹ کے رکھ دیا ہوا۔ جو پروگرام ارینج ہوا ہے یہ اسلامی لحاظ سے انڈیپینڈنس ڈے آتا ہے، یہ یہاں پہ نیشنل اسمبلی کا جو اسپیکر صاحب ہے رضا پرویز اشرف صاحب کی ریکویسٹ پہ انہوں نے یہ ریکویسٹ کی تھی ایرانی ایمبیسیڈر کو کہ وہ یہاں پہ ایگزیبیشن آف قرآن رکھ لے، تو یہاں پہ پارلیمنٹ ہاؤس میں یہ ایگزیبیشن آف قرآن کا یہ پروگرام ارینج ہوا ہے، جس میں مطلب 200 قرآن مجید یہاں پہ ہیں، اور اس میں سب سے 600 صدی والی بھی موجود ہے۔ اور یہ پروگرام جو ہے نا یہ لوگوں کو اویئرنیس کے لیے ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پروگرام جس طرح رکھا ہوا ہے یہاں پہ ان کو ہم جتنے اپریشیٹ کر لیں وہ کم ہے، اور یہ جتنے قرآن مجید ہے یہاں پہ یہ سب بائی ہینڈ لکھے ہوئے ہیں، اس میں بہت زیادہ پرانی بھی ہے، بہت سے زیادہ، اور یہ قرآن مجید سے ایک دلی سکون انسان کو ملتا ہے، اور ایک بالکل انسان کی روح اس سے تازہ ہو جاتی ہے، اور یہ اس قسم کے پروگرام یہاں پہ ہونے چاہیے۔ اور یہ راجہ پرویز اشرف صاحب جو نیشنل اسمبلی آف پاکستان کے یہاں پہ اسپیکر صاحب ہیں، ہم ان کو بھی اپریشیٹ کر لیتے ہیں، اور ہمارے جو ایران ایمبیسی کے ایمبیسیڈر صاحب ہیں ان کو بھی اپریشیٹ کر لیتے ہیں کہ انہوں نے ایسے ایونٹ ایسے پروگرام ارینج کیے جہاں پہ مختلف قسم کے MNA منسٹر، لا منسٹر، ہر ایک بندہ ہے جو انہوں نے یہاں پہ دیکھا جو یہاں سے لوگ مستفید ہو سکے۔ امین بنگش خدمت میں حاضر ہوں جی۔ سامعین کرام اور ناظرین کرام، بتاتے چلوں کہ آج ہم آئے ہیں، یہ قرآن جو کلمی نسخے ہیں، اس میں تقریباً 200 سے زیادہ کلمی نسخے اس نمائش میں رکھے گئے ہیں۔ یہ پاک ایران جو دوستی کا ایک مظہر ہے اس کی نشاندہی کرتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہاں پر جو ان کے ثقافتی اور جو تہذیبی اور دوسری جو روایات ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان قرآنی نسخوں کو محفوظ رکھا گیا ہے ایرانی کونسلیٹ کی طرف سے، جو ایک خوش آئند اور نیک شگون ہے۔ اور آخر میں یہ کہوں گا کہ پاک ایران دوستی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ قرآن پاک کی جو نمائش ہے، مخطوطات کی جو نمائش ہے، قرآن پاک کو پڑھنا، قرآن پاک کا دیدار کرنا، زیارت کرنا، یہ سب مسلمان بحیثیت مسلمان ہم سمجھتے ہیں
کہ یہ ثواب کا باعث ہے، اور یہاں پہ مختلف MNAs نے اور مختلف جو عام جو یہاں پہ قومی اسمبلی میں آنے والے جو لوگ ہیں انہوں نے قرآن پاک کے مختلف نسخوں کی زیارت کی، اور سب کو یہی کہنا تھا کہ اس طرح کی نمائش سے ایک تو قرآن کی تبلیغ کے حوالے سے ہمارے بزرگوں نے جو کوششیں کی تھیں ان کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ ایران اور پاکستان کے درمیان جو دوستی ہے اس تعلقات میں بھی اس طرح کی نمائش سے جو ہے کافی بہتری آ سکتی ہے۔ اور من حیث المجموع اگر ہم دیکھیں قرآن پاک تمام مسلمانوں کا سرمایہ ہے، اور اس کی تبلیغ اس کی ترویج کے لیے ہم سب کو اسی طرح مل کے آگے چلنے کی ضرورت ہے۔